ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں یا اولیاء کرام صوفیاء اعظام ہوں یا بزرگان دین علماء کرام ہو یا اساتذہ کرام شعراء اعظام ہو یا ادباء کرام
اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا عادات کی اہمیت و افادیت کے متعلق، اعداد و شمار، گنتی کی اہمیت کے متعلق، اور ہم بیان کر رہے مختلف عادات پہ مشتمل پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کر رہے۔ ایک سے آغاز کیا تھا، 5 کے عدد تلک ہم گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کر چکے کہ 5 کے عدد پہ مشتمل جو روایات، جو احادیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی موضوع کو تسلسل دیتے ہوئے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اللہ کی توفیق سے 6 کے عدد کے متعلق گفتگو کریں گے۔ 6 کے عدد کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک ایسی روایات، چند ایک ایسی احادیث، چند ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کے عدد کو بیان فرمایا ہو۔ 6 کے عدد کو حضرات آغاز کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، آپ علیہ السلام کی رفعت سے، آپ علیہ السلام کی شان سے، آپ علیہ السلام کے مقام سے، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت کے کیا کہنے ہیں حضرات۔ دنیا کائنات میں کون سا لکھاری ایسا ہوگا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو لکھ سکے؟ کائنات میں کون سی زبان ایسی ہوگی جو سرور کائنات علیہ السلام کے مقام کو بیان کر سکے؟ حضرات دنیا میں کس کے پاس اتنا الفاظی ذخیرہ ہوگا کہ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو بیان کر سکے، آپ علیہ السلام کی شان کو بیان کر سکے؟ حضرات دنیا میں کون ایسا ہوگا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہو؟ کون ایسا ہوگا جو زمین کے سینے کو چیر سکتا ہو؟ کون ایسا ہوگا جو اللہ کے علوم پہ دسترس رکھ سکتا ہو؟ اللہ کی عطا کرتا ہوا نعمتوں کے تناظر میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر سکے، آپ علیہ السلام کے مقام کو بیان کر سکے؟ حضرات کون سا ادیب ایسا ہوگا جس کی تحریر میں اتنی روانی ہوگی، اتنی شرینی ہوگی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان کو کما حق کو بیان کر سکے؟ دنیا کائنات میں کون سا شاعر ایسا ہوگا جو آقا کائنات علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے، آقا کائنات علیہ السلام کی حمد پڑھتے ہوئے، آقا کائنات علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہوئے، آقا کائنات علیہ السلام کو کما حق خراج عقیدت پیش کر سکے؟ حضرات کوئی نہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام ان سب سے بلند ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے،
ان سب سے عرفہ ہے۔ حضرات مختصر کرتے ہیں، کس کی بات کو بیان کیا جائے، کس کے قصیدے کو بیان کیا جائے، کس کی غزل کو سنایا جائے، کس کی نثر کو بیان کیا جائے، کس کی سلیس کو دہرایا جائے۔ حضرات آئیے، سب کو چھوڑتے ہیں، سب پیچھے ہے، سب سے اوپر اگر ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ آئیے آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اپنے بارے میں کہے ہوئے الفاظ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام، آج ہم نعت پڑھتے ہیں، آج ہم نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے، کون بیان کر سکتا ہے؟ حسان ابن ثابت سے بڑھ کے اور کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی شان کے متعلق خود بیان فرما دیا ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 کے عدد کو بیان کرنا مقصود ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے تمام انبیاء میں سے 6 چیزوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں پہ، 6 امور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے باقی تمام انبیاء کی نسبت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کسی نبی کی عظمت کا انکار نہیں ہے، کسی نبی کی شان میں گستاخی کا تصور نہیں ہے، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں ہے، سب برحق ہے، سب پہ ایمان ہے، سب پہ اعتقاد ہے۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے منتخب کردہ پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر بھی تھے، جد الانبیاء بھی تھے۔ حضرات کس کی بات کیا جائے، لیکن تمام کے تمام انبیاء بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کس چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ 6 صفات میں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 6 صفات میں تمام کے تمام انبیاء بھی، تمام کے تمام رسول بھی، تمام کے تمام نبی بھی سرور کائنات علیہ السلام سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت بجوامع الکلم۔ سب سے پہلی بات کہ جس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیگر انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی، اعطیت بجوامع الکلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جامع ترین کلمات عطا فرمائے۔ جامع ترین کلمات، حضرات کلمات مختصر ہے، اپنے معانی، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، کودے کو سمندر میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جامع ترین کلمات عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے مختصر سے فرمان میں، اپنے مختصر سے فرامین کے ذریعے بہت سی چیزوں کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اوتیت بجوامع الکلم۔ دوسری چیز ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے، ڈر اور خوف کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کی نسبت رعب کے ذریعے، دبدبا کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری مدد فرمائی ہے کہ میرے دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے ہیں، 1 مہینے کی دوری پہ میرا دشمن مجھ سے ہو، وہاں پہ
اس پہ میرا خوف طاری ہوتا ہے، میرا دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ وہاں پہ آقا کائنات علیہ السلام کا نام نامی اسم غرامی سنتے ہی وہ لرز اٹھتا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ مختصر کرتے ہیں اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت للغنائم۔ تیسری چیز واحلت للغنائم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ حضرات پہلے انبیاء پہ، پہلے رسل پہ، پہلے نبیوں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا تھا، ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جہاد تب بھی ہوتا تھا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی بقا کی خاطر، اللہ کے دین کے تحفظ کی خاطر، اللہ کے دین کی سلامتی کی خاطر، اور اسلامی حدود کی سلطنت کی وسعت کی خاطر جنگیں تب بھی ہوتی تھی، مارکے تب بھی ہوتے تھے، جہاد تب بھی ہوتا تھا، مسلمان فتح سے ہم کنار تب بھی ہوتے تھے۔ انبیاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام فتح و نصرت سے تب بھی نوازتے تھے، ان کے حواریوں کو، ان کے امتیوں کو، ان کے صحابیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام فتح سے ہم کنار کرتے تھے۔ دشمن پہ غلبہ آ جاتا تھا، دشمن کا مال و اسباب ان کے قبضے میں آ جاتا تھا، مال غنیمت اپنے قبضے میں آ جاتا تھا، لیکن اللہ نے کسی پیغمبر اور کسی پیغمبر کی امت کو یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ اجازت نہیں دی تھی کہ مال غنیمت کو اپنے استعمال میں لایا جا سکے، بلکہ فتح کے بعد، کامیابی کے بعد، جنگ کے اختتام کے بعد، جہاد کے اختتام کے بعد، دشمن پہ غلبہ ہونے کے بعد مال غنیمت کو ایک مقام پہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا۔ وہ اللہ کا جو بھی نظام تھا، آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی، یا پانی بہا کے لے جاتا تھا، وہ جو بھی اللہ کا نظام تھا۔ بہرحال کسی نبی اور کسی نبی کی امت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت، یہ مقام، آپ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت للغنائم وجعلت للارض طہورا ومسجدا۔ اور چوتھی فضیلت جو دوسرے باقی انبیاء کی نسبت پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، وجعلت للارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الکافہ۔ آقا کائنات علیہ السلام کے لیے پوری کائنات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاکیزہ بنا دیا ہے، پاک بنا دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام جس مقام پہ بھی ہو، کسی سفر میں ہو، کسی مارکے میں ہو، کسی جہاد میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کی عبادت کا وقت ہوا چاہتا ہو، نماز کا وقت آ چکا ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام وہیں پہ قبلہ رخ ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ سے پہلے مسلمانوں کے خاص عبادت خانے تھے، مسلمانوں کی خاص مساجد تھی، خاص مقامات تھے۔ ان مساجد میں جا کے، ان مقامات پہ جا کے، ان معبد خانوں میں جا کے وہ اللہ کے عبادت کر سکتے تھے، ان کے علاوہ کہیں اور اللہ کی بندگی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ جبکہ آقا کائنات علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا کہ تمام کی تمام کائنات کو، پوری کی پورے روئے زمین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْقَافَّةِ، پانچویں فضیلت، دوسرے انبیاء آتے تھے، اپنے وقت پہ آتے تھے، ایک متعین وقت کے لیے آتے تھے، ایک متعین قوم کی طرف آتے تھے،
ایک متعین معاشرے کی طرف آتے تھے، ایک متعین شریعت لے کے آتے تھے، ایک متعین نظام حیات لے کے آتے تھے، لیکن وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ كَافَّةً پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت تلک کے آنے والی انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبعوث فرمایا ہے۔ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ اور چھٹی فضیلت اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا کہ آپ پہ آ کے سلسلہ نبوت کا اختتام فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ کہلوا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لو کان النبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نے نبوت کا حقدار کوئی ہو سکتا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، وہ کوئی اور نہ ہوتا۔ آج لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، آج لوگ جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آ رہے ہیں، مدعیان نبوت کی پیروی کی جا رہی ہے، جھوٹے نبیان نبوت کی امت میں شامل ہوا جا رہا ہے، ان کے حواریوں میں شامل ہوا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دین محمدی سے بھٹکایا جا رہا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکایا جا رہا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، میرے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوتوں کے سلسلے کا اختتام فرما دیا۔ حضرات، یہ 6 فضیلتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خاص کر عطا فرمائی ہے۔ یہ 6 مقام، یہ 6 عظمتیں، یہ ان 6 چیزوں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کسی اور انسان کی کیا بات کرنی ہے، کسی صحابی کی کیا بات کرنی ہے، کسی تابعی کی کیا بات کرنی ہے، کسی امام کی کیا بات کرنی ہے، کسی مجتہد کی کیا بات کرنی ہے، کسی فقیہ کی کیا بات کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے تمام انبیاء کی نسبت سرور کائنات علیہ السلام کو ان 6 امور پہ فضیلت عطا فرمائی، جامع ترین کلمات عطا فرمائے گئے، روب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے آپ علیہ السلام کی مدد کی گئی، مال غنیمت کو آپ علیہ السلام کے لیے حلال قرار دیا گیا، پوری روئے زمین کو آپ کے لیے پاکیزہ بنا دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا، پوری کی پوری انسانیت کے لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث کر دیا گیا۔ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور آپ کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوتوں کے سلسلے کا اختتام فرما دیا۔ اور حضرات، یہ 6 فضیلتیں، اب آئیے 6 کے عدد کو اور بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک اور فرمان کے ذریعے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، حق المسلم علی المسلم 6، اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ وَإِذَا تَنْسَحَكَ فَانْسَحُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد کی اہمیت کے متعلق آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، حقوق العباد پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی تو اس سے ملے، جب بھی تم اس سے ملو، فسلم علیہ، تو ایک دوسرے کو سلام کیا جائے، پہلا حق۔
اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے اسے سلام کر۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ تجھ سے نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ مانگے، بہترین نصیحت دے، بہترین مشورہ دے، اچھا اور عمدہ مشورہ دیا جائے۔ جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا ہے، جب دعوت دے دعوت کو قبول کرنا ہے، جب نصیحت طلب کرے مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دینا ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو سننے والا چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، سننے والے پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کا یہ حق ہے کہ الحمدللہ کا جواب دیا جائے، یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ اور جب یرحمک اللہ آپ کہو گے پھر اس کا یہ حق ہے کہ وہ بھی آپ نے اس کے لیے دعا دی ہے۔ الحمدللہ اس نے کہا ہے، چھینک آنے پہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے، یرحمک اللہ آپ نے کہا ہے، اسے دعا دی ہے کہ اللہ تیرے حال پہ رحم کرے۔ جب آپ نے اسے دعا دی ہے پھر اس کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی آپ کو دعا دے۔ جب آپ یرحمک اللہ کہے اس کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی آپ کو دعا دے، یہدیکم اللہ کہتے ہوئے کہ اللہ تیرے حال پہ بھی رحم کرے۔ بہرحال چوتھا حق یہ، پہلا سلام کرنا، دوسرا دعوت قبول کرنا، تیسرا اچھا مشورہ دینا، چوتھا چھینک کا جواب دینا۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، پانچواں حق یہ ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ چھٹا حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعَهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ یہ 6 حقوق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حقوق العباد کے تناظر میں بیان فرمائے ہیں۔ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 6 حق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرات 6 کے عدد کو بیان کرنا مقصود ہے، 6 کے عدد کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے، بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد اللہ ذوالجلال والاکرام معاف نہیں کرنے والے۔ وہی حقوق العباد کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 6 حقوق بیان فرمائے۔ اور پھر اس سے آگے چلیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن کی طرف دیکھیے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے تمام کی تمام چیزوں کی تخلیق اللہ ذوالجلال والاکرام نے 6 دنوں میں کی۔ اس کے بعد ثم استوى علی العرش، ذوالجلال والاکرام عرش معلی پہ مستوی ہو جاتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ ذوالجلال والاکرام خوب جانتے ہیں کہ جو زمین سے نکلنے والا ہے، جو زمین پہ ابھرنے والا ہے، جو زمین کی پیداوار ہے، اللہ جانتا ہے زمین کی چیز کو اگلنے والی ہے۔ وَيَعْلَمُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین میں جانے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اللہ اسے بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترنے والا ہے، جو آسمان سے نازل ہونے والا ہے، جو آسمان کی طرف اٹھایا جانے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ کہاں بھی ہو، کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کنارے میں ہو، کسی بھی حصے میں ہو، کائنات کی کسی بھی تہوں میں ہو، کائنات کی کسی بھی بلندیوں میں ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
آپ جہاں بھی ہوگے اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو اللہ کو وہیں پائیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ذو الجلال والاکرام خوب بخوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ حضرات یہ 6 کے عدد کو بیان کرنا مقصود ہے، 6 کے عدد کی اہمیت کو ہم بیان کر رہے ہیں، 6 کے عدد کے تناظر میں اللہ ذو الجلال والاکرام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ 6 کے عدد حضرات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، تمہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جنت کو 6 چیزوں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مشروط رکھ دیا۔ وہ کون سی ہے؟ تقبلوا الی بست اتقبل لکم الجنہ، کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز اذا حدث احدکم فلا یکذب، تم یہ ضمانت دو اللہ کے پیارے پیغمبر کو، اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی بات کرنی ہے سچائی پہ بات کرنی ہے، جب بھی بات کرنی ہے حقیقت پہ مبنی بات کرنی ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ اذا حدث احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی گفتگو کرے، فلا یکذب، تو اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلِفْ، اور جب بھی تم میں سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخْنُ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، کہ اگر تمہیں امانت دی جائے، تمہارے پاس اپنی امانتیں رکھوائی جائے، فلا یخن، تو امانتوں میں خیانت نہ کی جائے، وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھا جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائے، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے روکے رکھا جائے، واحفظوا فروجکم، اور اپنی عزت و عصمتوں کی حفاظت کی جائے۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ تقبلوا الی بست اتقبل لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، تمہیں جنت کی ان 6 چیزوں کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، بات کرنی ہے سچائی پہ مبنی کرنی ہے، جب بولنا ہے تو پھر جھوٹ نہ بولا جائے۔ واذا وعد فلا یخلف، جب وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے۔ واذا اؤتمن فلا یخن، جب تمہارے پاس امانتیں رکھوائی جائے امانتوں میں خیانتیں نہ کی جائے۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا جائے۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو مسلمان کو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے روکا رکھا جائے۔ واحفظوا فروجکم، اپنی عزت و عصمتوں کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہید کے مقام بھی 6 ہیں، 6 عظمتیں شہید کو، 6 مقام شہید کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے دوسرے دیگر تمام مسلمانوں سے زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ یغفر لہ فی اول دفعہ ویرا مقعدہ فی الجنہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے، جب مجاہد اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، جب جام شہادت نوش کرتا ہے، اسی لمحے میں فوری طور پہ اسی لمحے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بخش دیتے ہیں۔ صرف اس کی بخشش ہی نہیں، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ بھی دکھلا دیا جاتا ہے، جنت میں اسے اس کا انجام بھی دکھلا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَارُ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، دوسری چیز کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وَيَعْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، تیسری چیز کہ شہید کو قیامت کی بڑی قیامت کھیلیوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَيُعْزَوْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْوَقَارِ، وَيُعْزَوْ
علی راسہ تاج الوقار الیاقوت منہا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ شہید کے سر پہ اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز ایسا تاج زیب تن فرمائیں گے کہ جس کا ایک موتی یاقوت ہو منہا خیر الدنیا وما ومنہا، کہ جس کا ایک موتی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيُزَوَّجُ 72 انسانا زوجہ من حور العین، کہ شہید کی اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں 72 حوروں کے ساتھ شادی کریں گے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور شہید کے 70 رشتہ داروں کی سفارش کو، شہید کی سفارش کو 70 رشتہ داروں کے لیے قبول کیا جائے گا۔ یہ 6 فضیلتیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے مقام میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال کو بجا لے آؤ۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہے؟ طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، او الدخان، اور دھوئیں کا نکلنا، او الدجال، دجال کا نکلنا، او الدابہ، بولنے والے کلام کرنے والے جانور کے نکلنے سے پہلے، او خاصت احدکم، یا انفرادی عذاب پہنچنے سے پہلے، او امر العامہ، یا اجتماعی عذاب سے پہلے۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال جلدی کر لو، کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اب دخان، دھوئیں کے نکلنے سے پہلے سور پھونکا جائے گا، دھوئیں کے نکلنے سے پہلے نیک اعمال کر لیے جائے۔ اب دجال، دجال کے ظہور سے پہلے نیک اعمال کر لیے جائے۔ اب دابہ، بولنے والے جانور کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لیے جائے۔ او خاصت احدکم، تم میں سے انفرادی طور پہ عذاب میں مبتلا کیے جانے سے پہلے نیک اعمال کر لیے جائے۔ او امر العامہ، یا اجتماعی طور پہ تمہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ ایسے وقت کو آنے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال کر دیے جائیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ثم اتبعه ستا، من صام رمضانا ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، حضرات رمضان المبارک کی آمد ہے، انشاءاللہ العزیز ہم استقبال رمضان پہ بھی گفتگو کریں گے، رمضان کے مناقب کو بھی بیان کیا جائے گا، رمضان کی فضیلت کو بھی بیان کیا جائے گا، رمضان میں کیے جانے والے امور کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے ثواب کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، اور اپنے انشاءاللہ اس موضوع کو بھی آگے بیان کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ حضرات ایک روزے کا ثواب 10 دنوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کے 30 روزوں کو 10 سے ضرب دیجئے، یہ 10 ماہ کے روزے ہو گئے۔ آگے شوال کے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیجئے، یہ 2 ماہ کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ گویا رمضان اور شوال کے 6 روزے یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات سماعت کر لیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ مسلمان کی غلطی
فرشتہ مسلمان کی غلطی، فرشتہ 6 گھنٹے تک نہیں لکھتا۔ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المقتی او المسیح فإن ندم فاستغفر الله فإنها القاها وإلا کتبت واحدۃ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، ان صاحب الشمال، کہ انسان کے بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ جو انسان کے گناہوں کو تحریر کر رہا ہے، جو انسان کی غلطیوں کو جس سے تحریر کرنا ہے، ان صاحب الشمال لا یرفع القلم، وہ اپنے قلم کو تب تک اٹھائے رکھتا ہے 6 ساعات، 6 گھڑیوں تک، 6 گھنٹوں تک، گناہ ہو جانے کے بعد، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد 6 گھنٹے گزر جانے تک فرشتہ انسان کا گناہ نامہ اعمال میں تحریر نہیں کرتا۔ عن العبد المسلم المقتی او المسیح، مسلمان بندہ ہو، ایمان والا بندہ ہو، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، مسلمان ہے لیکن گناہ کر بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، فرشتے نے اس کے گناہ کو تحریر کرنا ہے لیکن 6 گھنٹے تک وہ اس کے گناہ کو تحریر نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، فَإِن نَادِمَ، کہ وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اسے بخش دے اگر تو وہ اپنے گناہ پہ نادم ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، احساس گناہ اسے ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو فرشتہ اس کا وہ گناہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں بھی معافی مانگتا، اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں بھی ہوتا، اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار نہیں بھی کرتا، تب بھی فرشتہ اس کے گناہ کو لکھتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے جو اس نے کیا ہے۔ لیکن نیکی والے فرشتے کو کیا حکم ہے؟ 1 سے لے کے 7، 7 سے لے کے 10، 10 سے لے کے 700 گنا تلک اللہ ذوالجلال والاکرام اجر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نیکی ہے 700 گنا تلک بڑھا دیتے ہیں، لیکن گناہ ہے اگر مسلمان نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے کو فرشتہ پہلے قلم روک کے رکھتا ہے، فرشتہ اس کا گناہ لکھتا ہی نہیں ہے، انتظار کرتا ہے شاید یہ واپس آ جائے، شاید ندامت کا اظہار کر جائے، شاید اسے احساس جرم ہو جائے، شاید اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن 6 گھنٹے گزرنے کے بعد، 6 گھڑیاں گزرنے کے بعد بھی پھر فرشتہ لکھتا ہے، اور پھر لکھتا بھی پھر ایک ہی جرم ہے جو اس نے کیا ہے، ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضرات، یہ چند ایک آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین آپ کے گزار کی ہے کہ جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 6 کے عدد کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے مر جانے کے بعد، مومن کے فوت ہو جانے کے بعد 6 چیزوں میں اسے ثواب ملتا رہے۔ 6 چیزیں، مومن چلا جاتا ہے دنیا کائنات سے، فوت ہو جاتا ہے، لیکن 6 چیزوں کی بدولت اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ علما علمہ و نشرہ، ایسا علم جو لوگوں کو سکھلایا ہو، اس علم کی نشر و اشاعت کی ہو۔ وولد صالحا ترکہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہو جو اللہ کی بندگی کرتی ہو، اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی دیتا ہے۔ ومصحفا ورثہ، اور قرآن کہ جس کے وارث بنائے ہو انسان نے، جس کا پھیلایا ہو انسان۔ او مسجدن بنا، او مسجدن بنا ہو، او مسجدن بنا ہو، او بیتن بنا ہو، او بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا انسان نے کوئی مسجد بنائی ہو، یا انسان نے کوئی مسافر خانہ بنایا ہو،
مسجد میں عبادت کی وجہ سے، مسافر خانے میں مسافروں کے آرام کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب سے نوازتے رہتے ہیں۔ او نہرن اجرا ہو، یا کوئی ایسی نہر جاری کرائی ہو، ایسی ندی جاری کرائی ہو، پانی کا ایسا انتظام کرایا ہو جو خلق خدا کے لیے کہ پیاس کو بجھانے کے کام آتا ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اس نیکی کے بدلے بھی اسے مرنے کے بعد بھی ثواب سے نوازتے رہتے ہیں۔ او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اپنی صحت کے عالم میں، زندگی میں، صحت کے عالم میں جو انسان نے صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے، اس صدقے خیرات کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر سے نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک فرمان، ایک ایک حدیث، ایک ایک حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔